नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज 21 तारीख़ है और कल 22 तारीख़ है, 22/7/2022। तो कल वज़ीर आला का इंतखाब होना है पंजाब में। इमरान ख़ान के तहरीक इंसाफ के वोट तो ज़्यादा हैं, 188 पूरे हैं, और वहाँ पर पूरे नहीं हैं उनके पास। तो अभी बबाई न्यूट्रल की वजह से देखा जाएगा कि वो जो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हम बंदे गायब कर देंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो कर सकते हैं। वो बबाई न्यूट्रल की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। हम परेशान हैं कि हम बबाई न्यूट्रल की वर्दी को देखें या राणे का मूंछें देखें। तो फ़िलहाल तो हम परेशानी में हैं, क्योंकि उनका मुहाफ़िज़ जो है वो वर्दी वाला है, उनका बॉडीगार्ड बना हुआ है। अगर वो बीच में ना आए, वो बीच में आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल होता तो वो पुलिस काबू कर लेता, रेंजर काबू कर लेता। ये इदारे बकाया जो स्पेशल ब्रांच है या और जितने भी इदारे हैं वो सारे इनके अंडर हैं। सबसे मेन इदारा तो फ़ौज है, पाकिस्तान का जो मुहाफ़िज़ है। तो अभी देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बंदे क्या गायब करेंगे, ये हमें और भड़का रहे हैं। ये बबाई न्यूट्रल जो है फ़ौज की और आवाम की नफ़रत पैदा करने में लगा हुआ है। पता नहीं किसके मिशन पे चल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आवाम को और फ़ौज को लड़ाने का एक चक्कर बना हुआ है। अल्लाह रहम करे, इंशाअल्लाह ये नहीं होने देंगे। और पाक फ़ौज हमारे लिए, ये सब हमारे भाई हैं, कोई हमारे वालिद थे। तो मेरे वालिद साहब ने भी फ़ौज में नौकरी किया हुआ है। जितने भी साल किए हुआ है वो फिर छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि इस तरह हालात में फिर बंदा नहीं बर्दाश्त करता। काफ़ी फ़ौजी न्यूट्रल होते हैं, वो फिर जवाब दे देते हैं, रिज़ाइन कर लेते हैं कि मैं इस तरह हालात में नहीं अपना ड्यूटी कर लेता, मैं छोड़ देता। पुराने दौर में भी ये फ़ौज जो है ना, ये हमारे ऊपर शुरू से मुसल्लत है। 75 साल से ये कभी किसी को बिठाते हैं, कभी किसी को बिठाते हैं। सारा चक्कर इन्हीं का है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये इनकी वजह से हो रहा है। अगर ये सियासत से निकल जाए और जो एक बादशाह या वज़ीर आज़म बने और उनके ऊपर से हथियार हो उनके पास, तो वो फिर सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अभी ये करने नहीं देते हैं वज़ीर आज़म को या सदर को। इख्तियार इनके पास है। चोर आप पकड़ नहीं सकते। चोरी के केस इन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी नेब उनको बताएगा कि भाई आपने फ़लानी जगह फ्रॉड किया था। पैसे उनके पास होंगे, आप देखेंगे कि ये डॉलर इनके पास पड़े हुए। आप पूछ नहीं सकते जब तक आपने बताया ना हो कि आप फ़लानी जगह से 5000 पकड़े थे, फ़लानी जगह से 10,000 पकड़े थे। सारा तफसील बताना पड़ेगा, नहीं तो आप नेब वालों को जेल भेजें। ये एक बकरा ड्रामा है। अल्लाह खैर करे। कल 22 तारीख़ है, इंशाअल्लाह जीत तहरीक इंसाफ इमरान खान की होगी और परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह वज़ीर आला बनेंगे। और जो कुफरी वग़ैरह हैं वो, इनको अगर अपना इज़्ज़त बचाना है तो ये इस्लामाबाद को छोड़ दें। अभी ये इनका अपना ज़मीन है कि वो अपना इज़्ज़त और आगे लेके जाते हैं या इसी जगह पर स्टॉप करके बचा लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी स्टॉप हो जाओ, बस करो, जो हो गया इतना ही हो गया। आप 150 रुपये महंगाई से पेट्रोल को नीचे लेकर आने के लिए आए थे, आपने 250 से भी ऊपर कर दिया। आपके ख़र्चे हमारे से, आवाम से पूरे नहीं होते हैं। 22 करोड़ नहीं, आपको 44 करोड़ भी नहीं अपना आपका ख़र्चा पूरा नहीं कर सकता। 44 करोड़ आवाम भी हो, ये तो 22, 23, 24 करोड़ है। तो अपना तो इरादा यही है, हम सब्र करते हैं कि बबाई न्यूट्रल को समझ आ जाएगा। इंशाअल्लाह ये नहीं होगा कि आवाम और फ़ौज लड़ेंगे, वरना इनका मिशन यही है। जो बाजवा साहब है इनका मिशन यही है, और जो इनके साथ 2-3 और मिले हुए हैं। अभी इन लाखों फ़ौज को हम 4-5 बंदों या 6 बंदों की वजह से बदनाम नहीं कर सकते, बेइज़्ज़त नहीं कर सकते। ये ज़लील लोग हैं, ये हरामखोर लोग हैं। अभी इनके बाद जो इनके फ़ौजी हैं, जितने भी कबीना है, जितना भी इसका हिसाब किताब है, वो इनके ऊपर एतराज़ करें, इनको पकड़े, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल करें और इनसे हिसाब करें कि भाई आप, अगर इतने फ़ौज ने आपको सरबराह बनाया हुआ है। तो एक बच्ची कह रही थी टिकटॉक में, फेसबुक में मैंने देखा कि बाबा न्यूट्रल
ترانے تو آپ ایسے گاتے ہیں جیسے پورا دنیا فتح کیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس ایک چٹھی کی برداشت نہیں ہے کہ آپ ایک خط کو برداشت کریں۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمارا فوج بہت تکڑا فوج ہے۔ اگر فوج تکڑا نہ ہوتا تو عمران خان کی بات ہے کہ ابھی 3 یا 4 5 ٹکڑے ہوتے پاکستان کے، ہر کوئی اپنا صوبہ بنا لیتا، جیسے زرداری تیار ہے۔ اب دیکھو اپنا کرپشن بچانے کے لیے وہ اربوں روپے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کربوں میں دینے ہیں، اسی لیے وہ اربوں استعمال کر کے خود کو بچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ادارے ہمیں چھوٹ دے دیں، پھر دیکھیں کہ ادھر کیسے وہ منڈی لگتا ہے۔ میں بنو سے کہہ رہا ہوں، میرا نام ادریس ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ تو کیا، ان کے اوپر بات کرنا بھی ہمیں شرم آتا ہے۔ میں فیصل آباد جا کے، سمن آباد اس کے کالونی میں جا کے، تو اگر وہ اپنے محلے سے نکلے ہیں تو پھر میں دیکھ لوں۔ یہ جیکٹ دیکھ رہے ہو، یہ وہ اسی طرح کا جیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے بھی اسلام کے لیے تیار ہیں، اور ابھی تک یہ 70 سالوں 75 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی صدر وزیر اعظم آیا اور انہوں نے کوئی اسلام کی بات کیا ہو۔ ضیاء صاحب نے کوئی باتیں کیے تھے، ہم اس کے فدا ہیں۔ میں چھوٹا تھا اسی وقت، اور ان کی جب بات سنتا تھا تو پھر رونا آتا تھا کہ اتنے بھی نیک لوگ ہوتے۔ بہرحال ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ امریکہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اصل مین تار تو ادھر ہی سے آتا ہے، جو وہ پسند کرتے ہیں وہی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ ابھی ہمارے برداشت سے باہر ہے۔ بابائے نیوٹرل معاف کر دے، بابائے نیوٹرل ہمیں معاف کر دے، ہم رونے پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ ہم اتنا فوج سے بھی نہیں لڑ سکتے، اور اگر بغاوت ہو گئی تو پھر جتنے سارے ملکوں کا آپ اندازہ لے لیں کہ فوج سے بھی پھر عوام لڑ دیتا ہے۔ ہم ان گنجوں کو پکڑیں گے، یہ زرداری کو ہم پکڑنے جائیں گے، آپ بیچ میں آئیں گے تو سمجھو آپ ان کے محافظ ہیں، آپ اس کے باڈی گارڈ ہیں۔ استغفر اللہ، آپ اس کو سلام بھی کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے ہمارے عوام کے لیے کہ ہمارا جو فوج کا سربراہ ہے 7 8 10 لاکھ فوج کا، وہ ایک چور کو سلام کرتا ہے۔ شرم کی بات ہے ہمارے عوام کے لیے، شرم کی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو فوج ہے، اصل مین تو وہی ہے۔ پاکستان کا جو جھنڈا کڑا ہے ابھی تک فوج کی وجہ سے، اور یہ اگر اس طرح حرکتیں کرتے رہیں تو پھر عوام کا نفرت پیدا ہوتا ہے، اور محبت نہیں کریں گے عوام۔ بچہ ان کو پھر بیچ میں سے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو گالیاں دیں گے، تو ہم سے یہ بھی نہیں برداشت ہوتا۔ اور تنگ تو ہم اتنے آئے ہوئے ہیں کہ ہم خود جہاد کے اوپر تیار ہیں۔ ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں بابا جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دونوں عیدوں کی خوشی نہیں منائی۔ 21 تاریخ کو ہم نے خوشی منائی، 17 تاریخ کو، 18 کو جب پتہ چلا الیکشن کا۔ تو انشاءاللہ ہر کوئی حق کے ساتھ ہے، پاکستانی باشعور عوام ہے، اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ وہ ابھی سارے فوج کو برا بلا کہیں۔ ہم یہ کچھ لوگوں کے لیے انتظار کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے ان کے جو آ جائیں گے، یہ واپس اس عہدے سے ڈسچارج ہو جائیں گے، پھر بعد میں ان سے بات کریں گے۔ بہرحال ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ جو وردی ہے اس کا ہمارے دل میں بڑا احترام ہے۔ میرے والد صاحب نے بھی یہ وردی کافی عرصہ پہنا ہوا ہے، تو نہیں تو ہمارے والد صاحب کی انکوائری کی جائے۔ زندہ ہے ابھی، ان کو فالج ہو گیا ہے، زندہ ہے، بول نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کا نام اور پتہ تو زندہ ہے نا، اس کا تصویر تو ہے نا، وہ دیکھ تو سکتے ہیں، اس کا ریکارڈ دیکھے کہ انہوں نے کہاں تک نوکری کیا ہوا ہے۔ لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ ایسے حالاتوں میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پھر فوج والے پھر لے کے گئے، پھر اس کو 3 مہینے بگوڑا میں رکھا قبول کروانے کے لیے، انہوں نے پھر یہ وردی قبول نہیں کیا۔ تو یہ بات کی باتیں ہیں۔ بہرحال کل الیکشن ہونے ہے 22 تاریخ کو، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم باشعور پاکستانی عوام سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر وبائی نیوٹرل یا کوئی بھی فراڈ یا دھوکے پہ آ جائیں تو ہم سب ان کا مقابلہ کریں گے، کوئی بھی ادارہ ہو، عوام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ پنجاب میں فراڈ ہوا، میں نے 15% ووٹ بتایا تھا کہ ان کو پڑے گا، ان کو پھر بھی 30-25% پڑ گیا، بوجہ اس کے کہ فراڈ ہوا، دھاندلی ہوئی۔ ہم تو نہیں سوچ رہے تھے، میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید عمران خان کو کوئی 7 8 10 سیٹیں دے دیں،
بہرحال آگے نہ جانے دیں، لیکن عوام کی طاقت کی وجہ سے، عوام میں بہت طاقت ہے. اگر عوام الیکشن ووٹ پول کرنے کے لیے نکلیں تو پھر دھاندلی اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ڈال دیتا. تو وہ پاکستانی فوج جو اپنا جو عوام ہے وہ نکلی ہے، اور اسی طرح نکلنا چاہیے، اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک الاؤنس نہ ہو جائے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ خیر کریں، اور انشاءاللہ تحریک انصاف کا الیکشن جیتے گا، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. عمران خان اچھے کام کرے گا، ہمارے ان سے بڑی امیدیں ہیں. اور میں کچھ دنوں میں ان کے پاس جانے والا بھی ہوں باڈی گارڈ کے طور پہ. ان کو تھریٹ بہت ہے، دھمکیاں آتی ہے، ان کو خطرہ ہے، تو ہم ان کے لیے تیار ہیں. انہوں نے جو دین کی بات کیا ہے وہی کافی ہے، کسی نے نہیں کیا آج تک یونائٹڈ نیشن میں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، پاکستانی عوام جاگتا رہے. میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج پائندہ باد. السلام علیکم.